آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کا آج کوئی میچ نہیں ہے تو آج پی ایس ایل کو ہم لوگ تھوڑا سا ذرا ریسٹ کرواتے ہیں, آئی پی ایل کی طرف بڑھتے ہیں, آئی پی ایل کے اوپر بات کرتے ہیں. آج میچ ہے ممبئی انڈینز اور سن رائزرز حیدرآباد کا. دونوں بہت اچھی ٹیمز ہیں لیکن اس آئی پی ایل کے اندر بہت زیادہ میچز ون نہیں کر پا رہی ہیں, تھوڑی سی سلو جا رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے میچ میں کیا ہونے لگا ہے, کون کتنا کیا کرتا ہے, کتنی سینچری بنا پاتا ہے یا کتنی بالز کے اوپر اچھا کھیل پاتا ہے, کتنی وکٹس حاصل کرتا ہے. تو اس حوالے سے ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیورٹ نوجوان, بالکل چھوٹے سے ننھے منھے سے ینگ سے گیسٹ ہمارے شاہ نواز رانا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں رانا صاحب. اگر ہم دیکھیں اس وقت, کیونکہ پی ایس ایل کا آج کوئی میچ نہیں ہے, کل ہوا میچ ملتان سلطانز انفارچونیٹلی ہار گئے, لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ بات نہ کریں؟ آپ بالکل بات کریں, جم بات کریں. لیکن رانا صاحب ملتان سلطان سے آپ کو پتا ہے ہم لوگ میڈیا پارٹنرز بھی ہیں, سما ان کا میڈیا پارٹنر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آئی وش کہ وہ اب جیتیں, کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ ہیں تو پھر ہم تو بھائی دل والے لوگ ہیں. ہم تو آپ نے چوائس غلط کی نا, اصل بات یہ کہ آپ نے غلط چوائس کی بھائی. علی ترین صاحب واحد اس وقت جو ہے وہ ایسے اونر ہیں جو صحیح بات کر رہے ہیں. علی ترین صاحب کے لیے تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور صحیح بات کر بھی رہے ہوں گے. نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور ان میں بڑی وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اسپرٹ ہے, اور وہ سچی بات کہہ بھی دیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جو آپ کی ٹیم, مطلب ہماری ٹیم جو ہے, سما کی ٹیم جو گل کھلا رہی ہے, وہ تو اس سے توقعات نہیں تھی. لیکن میں اس خرگوش اور کچھوے کی کہانی پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں, یہ چھوڑ دیں, یہ سب ایسی باتیں ہوتی ہیں. خرگوش اور کچھوا, جو لوگ تیز دوڑتے ہیں وہ تیز ہی دوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو سلو رہ جاتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, پہنچ جاتے ہیں منزل پر. لیکن یہ کہ ایسا کوئی حوالہ جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے نہیں, میں نہیں سمجھتا. باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے ٹیم ایسی چنی کہ اس کا کپتان جو ہے وہ رضوان ہے, اور رضوان پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی جو کچھ کر چکے ہیں وہ سب کو آیا ہیں کہ انہوں نے کیا, وہ تو آئے ابھی ہیں. نہیں, اس سے پہلے کے حالات خراب ہیں. انہوں نے کیوں نہیں, اس سے پہلے کے حالات, اس کو وہ حالات خراب کرنے والوں. آپ کو لگتا ہے اس وقت کرکٹ کا جو حال ہے یہ کپتان ٹھیک کر سکتا ہے؟ بات یہ کہ کپتانی کا بڑا دخل ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہونے دے رہا کوئی. نہیں تو جب آپ اچھی کپتانی کریں گے ہی نہیں تو پھر آپ ان کو کیا, کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے, ان کو کچھ نے پکڑا بھائی, وہ کل مالک ہے, مختار ہیں وہ اپنا ملتان سلطان کے, وہ کوئی ایسے نہیں ہے, وہ نہیں ہے جس نے انٹرویو کے اندر کہہ دیا تھا. کی بات نہیں کر رہی میں, پاکستان ٹیم بطور پاکستان ٹیم کے کپتان میں اب جو بات کر رہا ہوں, میں وہ ملتان سلطان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کا تو جو انہوں نے حال کیا وہ کیا, اور انہوں نے اس کا ایکسکیوز یہ دیا کہ جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میرے پیر بندھے ہوئے تھے, مجھے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. بھائی نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیتے. کہتے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب مجھے آپ ایسے مطلب لولا لنگڑا کپتان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی مجھے ایسی کپتانی سے کیا فائدہ, یہ پہی تاڑی کپتانی, ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو کچھ حال وہ اپنی کپتانی سے ملتان سلطان کا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک میرا خیال ہے علی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے, علی ترین, اور سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خود میدان میں جا کے ان کے ساتھ ان کو کھڑے ہو کے پریکٹس کرواتے رہے ہیں, خود کھیلتے رہے ہیں. بس اب وہ کتنی نہیں, وہ کھیلتے تو رہے ہیں اور پریکٹس بھی کراتے رہے. یہ تو ان کا جوش اور جذبہ تھا. ظاہر ہے ان کی ٹیم ہے, انہوں نے اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. اس کے اندر بڑے نامور کھلاڑی ہیں جن کو بڑی ہیلدی اماؤنٹ دے کر تو انہوں نے ہائر کیا ہے, چنا ہے. ان میں ون آف دیم رضوان بھی ہے, ان میں ایک رضوان بھی شامل ہے جنہوں نے بہت اچھے پیسے لیے ہیں اپنا پی ایس ایل سے. سو یہ ہے کہ لیکن بہرحال انہوں نے ایک اچھا کپتان ہونے کا ثبوت اب تک نہیں دیا. ان کی کپتانی میں بہت سارے فلاس ہیں, اور اس وجہ سے آپ حالت دیکھ لیں کہ اب تک جو ہماری ٹیم ہے, یعنی سما کی ٹیم ہے, جو جس سے ہمیں بڑی توقعات تھی, وہ کچھ نہیں کر سکے. کریں گے, کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں اگر اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کرتی ہوں, اچھا کھیلا انہوں نے, اس سے پہلے انہوں نے نہیں کھیلا. کیا وہ کھیل رہے ہیں, وہ مسلسل جیت رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل کا پھر کپتان جو ہے وہ شاداب کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ شاید میں نے کل بھی کسی پروگرام کے اندر کی تھی, کسی چینل پہ بیٹھ کے, کہ جو جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے شاداب, اور جس طرح سے وہ اب ڈے بائی ڈے جو ہے وہ مزید ان کی جو قیادت جو وہ ہے نا صلاحیتیں, ان میں فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. یہ بہت ساروں کے لیے ٹلی بج رہی ہے. کون سی ٹلی بج رہی ہے؟ اچھی کپتانی کر رہے ہیں نا وہ, ان کی لیگ میں کپتانی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھی کپتان ہو گئے. بات یہ ہے کہ کرکٹ کی کپتانی ہوتی ہے, اس کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں
मैचेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें जो प्लानिंग करना होता है, जो तब्दीलियां करना होती हैं, जो खेल को देखते हुए चेंजिंग होना होती हैं, वो सारे कप्तान करते हैं। और वो इसी तरह से सीखा जाता है ना। तो वो जिस तरह की कप्तानी कर रहा है, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि वो डे बाय डे बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। और पॉसिबल है अगर उनको टीम में शामिल किया जा सकता है तो क्या वजह है कि T20 का कप्तान भी उन्हें नहीं बनाया जा सकता। तालियां, जो मतलब वो चाह रहे थे कुक करना, वो कुक हो चुका है। लोगों की दिल में ये बात आना शुरू हो गई है। मैं बड़ी हैरान। नहीं, आना क्या शुरू हो गई है, ये तो रोजे अव्वल की तरह से आया नजर आ रही है ये बात। मतलब आप इसको माने ना माने, घूम घुमाकर आपने अगर इन्हीं लोगों के अंदर आपने रहना है तो आप मुस्तकबिल क्या तैयार करेंगे? मेरा पहले भी ये सवाल ये था, है दूसरा सवाल। अब आपका ये है दूसरा सवाल कि अगर हमने घूम घुमा के इन्हीं लोगों में रहना है तो फिर हमने क्या करना है? क्या अच्छी बात नहीं है कि सऊद शकील कप्तानी कर रहा है वहां पर? कहाँ? अगर वो गलतियां भी कर रहा है अभी PSL में, अगर वो गलतियां भी कर रहा है, वो मैचेस हार भी रहा है या कोई मैच हार भी जाता है, तो आप देखिए तब भी वो तजर्बा तो हासिल कर रहा है ना। हम वो सऊद शकील इस वक्त वाहिद एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उसके बारे में कोई बात करता है कि हाँ हम इसको आज से 2-3 साल बाद कप्तान के लिए तैयार कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि अभी नहीं बाद में जाकर, तो मैं उस बात को हजम कर सकती हूँ क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। वो वाहिद एक लड़का है जो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। तो प्रोसेस के थ्रू तो इसको भी लाया रिजवान भी था, रिजवान भी प्रोसेस के थ्रू है। नहीं, कितने शादाब मैचेस भी में वो प्रोसेस के बैठकर थ्रू ही देखते जो है वो लाया गया है। शादाब PSL 2017 में नुमाया हुआ और उसके बाद जाके वो फिर आगे चलते रहे। अब जाकर वो पूरे का पूरा जो एक रोटी गैंग जिसका नाम मशहूर हुआ, फिर उसके अलावा जो ये एक पूरा एक ग्रुप था हमारे उन खिलाड़ियों का जिनके ऊपर हमारी क्रिकेट का इन्हिसार था, आज अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा।